معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد پودوں پر دو موسم آتے ہیں جن کے آنے سے پودوں اور نباتات پر واضح تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک کو خزاں کہتے ہیں اور دوسرے کو بہار۔ خزاں کے موسم میں شاخیں خالی ہو جاتی ہیں، پتے غائب ہو جاتے ہیں، غنچے گم، پرندے اداس اور طبیعتیں افسردہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد قدرت مہربان ہوتی ہے، روح پرور ہوائیں چلتی ہیں، بارش کا ماحول بنتا ہے، شاخیں ہری ہو جاتی ہیں، غنچے چٹکنے لگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پرندے خوش ہو جاتے ہیں، اور اس موسم کو موسم بہار کہتے ہیں۔ جس طرح نباتات پر خزاں اور بہار آتی ہے، اسی طرح انسانوں پر بھی بہار اور خزاں کا موسم آتا ہے۔ انسانوں پر آنے والی خزاں کا تعارف یہ ہے کہ دلوں کی زمین شرک کی غلاظت سے بڑھ گئی ہو، عقل و خرد کی جگہ توہم پرستی غالب آ جائے، ظلم و جور، جہالت، طبقاتی تقسیم، فطرت کے خلاف طرز زندگی کو نظام حیات سمجھا جائے، غفلت کے دبیز پردے دل کی روشنی مدھم کریں، گناہ معمول بن جائیں، خیر اجنبی ہو جائے، اور خواہش نفس اور محبت دنیا دل کی کھیتی کو ویران کر دے، تو انسان پر آنے والی بہار کا تعارف پھر یہ ہوتا ہے کہ دل پر توحید اور معرفت الہیہ کا نور چھا جائے، نیکی اور خیر انفرادی اور اجتماعی سطح پر غالب آ جائے، دلوں کی دنیا فکر آخرت سے آباد ہو جائے، محبت رسول سے آنکھیں شبنم کی طرح برسنے لگیں، عدل ہو، اخوت ہو، انسانی مساوات کا نظام قائم ہو جائے، تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے مجھے بہار نصیب ہو گئی ہے۔ نباتات کی خزاں کو بہار میں بدلنے کے اللہ تعالیٰ نے دو انتظامات فرمائے ہیں۔ ایک انتظام بارش کا پانی ہے کہ اس سے پودے دھل جاتے ہیں، مسام کھل جاتے ہیں، گرد و غبار بیٹھ جاتی ہے اور ماحول پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا زمین کا پانی ہے جو نہروں، دریاؤں یا چشموں کی صورت میں بہتا ہے، اس سے بھی ہریالی آتی ہے، شادابی آتی ہے اور موسم بہار آفریں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی بہار کے لیے بھی قدرت نے دو انتظامات فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، آسمان سے اترنے والا علم، وہ انسان کی بہار کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور نمبر دو کہ وہ علم جسے اپنے وجود پر نافذ کر کے قابل عمل بنانے والی انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اسے سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال موسلا دار بارش کی طرح ہے جو زمین پر خوب برستا ہے۔ فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةً قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنبَتَتِ الْقَلَعَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ۔ کچھ زمین کے خطے پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ پانی کو جذب کر لیتے ہیں تو سبزہ اور ہریالی آتی ہے۔ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ۔ تو زمین کے جس طرح کچھ حصے جو ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ حصے سخت ہوتے ہیں۔ امسکت الماء، وہ پانی کو روک لیتے ہیں۔ فنفع اللہ بہ الناس، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فشربوا، وہ خود بھی پیتے ہیں۔ وسقوا، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ وزرعوا، اور اپنی کھیتیوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ واصابت منها طائفۃ اخرى، اور بعض خطے ایسے ہوتے ہیں کہ انما ہی قیعان، کہ وہ چٹیل میدانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ لا تمسک ماء ولا تنبت قلعا، کہ جہاں پانی رکتا بھی نہیں، سبزہ اگتا بھی نہیں۔ فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ، یہ مثال ہے اس کی جس نے اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی
اور اس نے نفع اٹھایا اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، فعلما و علما، اس نے علم حاصل بھی کیا اور دوسروں کو علم سکھایا بھی، مثل من لم یرفع بذالک راسا، اور مثال ہے اس کی کہ جو چٹیل میدان کی طرح ہے، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ سیکھتا ہے نہ وہ سکھاتا ہے، ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، تو جو ہدایت کا نور اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ علم اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور سب سے پہلے علم کے نزول کا جو ظہور ہے وہ انبیاء کرام کی ذوات ہائے قدسیہ پر ہوتا ہے، پھر انبیاء کرام کی ذوات ہائے قدسیہ سے وہ نور کا علم اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم فرماتا ہے۔ قابل قدر وہ شخص ہوتا ہے جو نور نبوت میں سے اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے، اور قابل مذمت وہ شخص ہوتا ہے جو نور نبوت سے محروم رہ جاتا ہے۔ انسانوں پر جو خزاں کا طویل وقت آیا ہے، یا جو خزاں کا وقت آتا ہے، علماء نے اس پر بھی بات کی کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے۔ جواب دیا کہ دو انبیاء کرام کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ وقفہ کبھی خزاں کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ اس میں خزاں ہوتی ہے اس وقفے کے اندر۔ اب اس میں سے طویل ترین وقفہ کون سا ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک کا زمانہ، یہ طویل زمانہ ہے، اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ زمانہ فطرت وہ ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ تعلیمات اور باقاعدہ جو روشنیاں ہیں وہ مدم پڑ جاتی ہیں۔ تو انسانوں پر سب سے طویل خزاں کا موسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بڑی بڑی خزائیں آئیں، بڑے بڑے بحران و طوفان آئے، پتھر برسے، سرکشانیاں چلیں، مگر سب سے زیادہ خوفناک وقت وہ تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 650 سال تک نہ ہی آسمان سے علم اترا اور نہ ہی کوئی نبی آیا۔ پھر اس زمانے کے انسانوں کی خزاں کا جو بیان ہے وہ ممکن سے باہر ہے کہ 600 سال تک نہ علم آیا نہ نبی تشریف لائے، اور جو پہلے کتابیں موجود تھیں، انجیل مقدس ہے، وہ تورات ہے، زبور ہے، اور سیرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں جو بہار کا پانی موجود تھا اس میں بھی تحریف اور تبدیلی کا زہر اتنا گھول دیا گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ مصلوبیت کو گڑھ لیا گیا، اور باقی انبیاء کرام ان کی تعلیمات کو مسخ کر لیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو یوں بیان کیا، سورہ جمعہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑ چکے تھے، یعنی انتہائی کتابوں میں تحریف ہو چکی، انبیاء کے بارے میں عقائد مسخ ہو چکے۔ اسی وجہ سے اس زمانے کو جاہلیت کا عظیم ترین زمانہ کہا جاتا ہے کہ جس میں جاہلیت ایسی عمیق ہو گئی کہ وہاں کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی، سویرے کی کوئی امید نہیں تھی، انسانیت کی قدریں پامال ہو چکی تھیں۔ ظاہر ہے جب نور نبوت موجود نہ ہوگا تو انسانیت کی قدر کہاں باقی ہوگی۔ اب چونکہ خزاں اتنی طویل ہو گئی تھی تو اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بہار وہ کافی نہیں تھی۔ اب تو بہار بھی ایسی چاہیے کہ جو ساری اقدار کو زندہ کر دے، جو ساری تحریفات ان کے بعد جو نکھار ہے اسے واضح کر دے، اور جو سارے انبیاء ان کی تعظیم کو دلوں میں ڈال دے۔ تو پروردگار عالم نے ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے، اس طویل خزاں کے زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی 12 ربیع الاول سوموار کے دن صبح کے وقت مکہ المکرمہ میں بیت البیضاء کے اندر سیدہ آمینہ کے لال کا میلاد فرما کر یہ اعلان فرما دیا کہ 600 سالہ خزاں کا دور ختم ہوا اور اب قیامت تک کے لیے بہار کے اسباب مہیا ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف پہلوؤں سے اسے ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
اور قرآن مجید فرقان حمید نے پھر ان کے مقاصد جو ہائر آبجیکٹ ہیں کہ انہوں نے کس طرح خزاں کو بہار میں بدلنا ہے، وہ ساری کیفیات، تعلیم کی، تزکیہ کی، وہ ان کی جو ایک تعلق ہے، ایسوسیشن ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، اسے بھی پوری وضاحت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ تو گویا ماہ ربیع النور کو یہ پہلی نسبت حاصل ہوئی کہ یہ حقیقی معنوں میں انسانوں کے لیے بہار بن گیا۔ وہ کیا کسی پنجابی شاعر نے خوبصورت کہا تھا، اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں، ظہوری بے کساں نے شکر دے سجدے ادا کیتے، ازل تو غم زدہ سوچاں وچاراں نو مسکرانا آ گیا۔ اور کیا اعلیٰ حضرت نے عظیم بات کی، فرمایا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نہ۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک تو میلاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس خزاں کو بہار میں بدلنے کے لیے کافی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولود مسعود ہوتا ہے تو پھر ذرا اس تناظر میں دیکھیے کہ پھر جو خزاں ہے اس خزاں سے تو مخلوقات پریشان تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے وہ عظیم شاہکار دکھائے کہ کائنات کی ہر چیز کو پتہ چل گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خزاؤں کو بہار میں بدلنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان رویا اور شدت سے رویا اور چلایا، چونکہ اسے معلوم تھا کہ جس خزاں پر میں نے اتنی محنت کی تھی اب ایک جھلک سے اسے بہار میں بدلنے والے تشریف لا چکے ہیں۔ دوسرا، اس ماہ ربیع النور کو ایک اور مناسبت وہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ مبارک میں فرمایا۔ گویا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہار وہ ہے جو نبوت کی صورت میں انسانیت کو نصیب ہوئی، اور دوسری بہار وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں انسانیت کو میسر آئی۔ وہ صورت کی صورت میں ہو یعنی وجہ کی صورت میں ہو تو تب بھی خزاں کو بہار ملی، اور سیرت کی صورت میں ہو تو تب بھی قیامت تک ہر خزاں کو بہار ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذاتی وصف کے اعتبار سے یعنی وجہ کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے بھی آپ کو ایسا لاجوال بنایا کہ قیامت تک جسے ایمان کی بہار چاہیے وہ مصطفیٰ کریم کے تذکرے سن لے، حضور کے تذکرے پڑھے، اور جسے سیرت میں عروج چاہیے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ جناب عبداللہ جو پہلے یہودی تھے تو یہودیوں میں سے انہیں ہبر کہا جاتا تھا کہ ان کے ماہر ترین عالم تھے، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں جا کے دیکھتا تو صحیح ہوں کہ جو نبی آخر الزماں ہے اور جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں نے تو تورات اور زبور و انجیل پڑھی ہے، تو میں جا کے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے کی تصدیق کیا ہے، اور ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ تو باقاعدہ ڈیبیٹ کے لیے انہوں نے تیاری کی، 20 سوالات انہوں نے تیار کیے۔ جب وہ 20 سوالات لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو اپنا وجہ منیر ان کی طرف اٹھایا، بس اتنا دیکھنا تھا کہ تیزی سے لب کے قدم رسول میں آئے اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ جو لوگ جنہیں بتا کے آئے تھے کہ میں تو اتنی تیاری کر کے جا رہا ہوں اور ڈیبیٹ کے لیے جا رہا ہوں، 20 سوالات ہیں، واپس پلٹے تو انہوں نے پوچھا سوالات کدھر گئے، ڈیبیٹ تو کی نہیں آپ نے؟ تو آپ نے جواب دیا ان کا حسین چہرہ ہی مجھے سب سوالوں سے بے نیاز کر گیا ہے، کہ ان کی ظاہری صورت مبارکہ ہی وہ مجھے سارے سوالات سے بے نیاز کر گئی کہ ان کی صورت ایمان کے لیے کافی۔ صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے، اجتماعی طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ حضور اور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو حضور کا چمکتا چہرہ ہی آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اہل محبت کا اس خزاں کو بہار میں بدلنے کے لیے موضوع رہا ہے، عنوان رہا ہے اور رہے گا
کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے بارے میں کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یاد آتی ہے تو یہ یاد ایسی ہے کہ انسان کو سارے غموں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں انسان جب گم ہو جاتا ہے تو دنیا و مافیا کے سارے غم، یہ حسن انہیں بہار میں تبدیل کر دیتا ہے، وقتی سکون انسان کو میسر آتا ہے۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جب بھی انسانیت عروج چاہے گی تو اسے عروج صرف سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے میسر آئے گا، اور جب سیرت رسول عربی کو وہ چھوڑ دے گی تو پھر اس کا عروج زوال میں بدل جائے گا۔ لہٰذا ماہ ربیع النور شریف کے ساتھ جب ان دونوں چیزوں کا تعلق ہے تو پھر اس کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم نبوت کا مرتبہ اور نبی کا جو حق اس امت پر لازم ہے اس کے متعلقہ آگہی حاصل کریں۔ اسی تناظر میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ذرا اس آیت مبارکہ کو سماعت کیجئے، اس کا ترجمہ سماعت کیجئے اور پھر اس پر کچھ کلام کرتے ہیں۔ سورہ اعراف ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال اور بے مثال سیرت اور ما قبل میں جو اس سیرت کے تذکرے اور صورت کے تذکرے ہوتے رہے، اور انسانیت کے تمام شعبہ جات کے لیے اسے جو مینارہ نور قرار دیا گیا، وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ذکر ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی امی ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ نبی ایسے ہیں ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ نبی ان سے ان کے بوجھوں کو اتارتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے ان سے ان کو نکالتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس رہے وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی مدد کریں، اور ان کی تعظیم بجا لائیں، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جس کو وہ ساتھ جو اتارا گیا ان کے ساتھ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات ان لوگوں کو مژدہ سنایا گیا کہ جو اپنی خزاں کو بہار میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑیں گے تو اس جڑنے کی جو رغبت ہے وہ ما قبل کی تکمیل بھی اسی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن یہود و نصارہ کو مدینہ پاک میں تعلیم دے رہے ہیں اور انہیں دعوت توحید دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے انہیں پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے پاس تورات بھی موجود ہے اور تمہارے پاس زبور بھی موجود ہے، انجیل کے نسخے بھی تمہارے پاس موجود ہیں، یہ نبی جو تمہاری طرف مبعوث ہیں یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہم نے تورات، زبور اور انجیل میں فرمایا ہے۔ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے اس پہلو کو بھی ذکر کیا کہ ان لوگوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جیسے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر دیکھ کر ایمان کو قبول کر لیا، چونکہ وہ عالم تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ جو نشانیاں تورات اور انجیل میں ہیں بعین ہی یہ نشانیاں صرف انہی میں ہیں، تو فوراً وہ ایمان لے آئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس پہلو کو بھی ذکر کیا کہ یہ جو لوگ ہٹ درم ہیں، ایمان نہیں لا رہے، ان کے سینے میں بغض اور اناد ہے، وگرنہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محبوب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف تورات، زبور اور انجیل میں موجود، ایسی نشانیاں موجود کہ ان نشانیوں کو پڑھنے اور سننے کے بعد انہیں یقین کامل ہے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ کو تسلیم نہیں کر رہے
تو یہ محض ان کا عناد ہے، ہٹ درمی ہے، یا ان کے بغض اور ان کے عناد کا نتیجہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان سے بھی محروم رکھا۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پہلا فرائض منصبی میں سے پہلا کام کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ بلائی کا حکم دیا اور برائی سے روک دیا، اور اس انداز سے روکا، اتنے مضبوط پیرائے میں بلائی اور برائی کو واضح کر دیا کہ قرآن مجید فرقان امین نے دوسری جگہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت اور ایسوسیشن کو بہت مضبوط کرتے ہوئے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو تمہیں عطا کرے وہی تو تمہیں لینا ہے، اور جس سے رسول تمہیں روک دے اس سے تمہیں رک جانا ہے۔ قیامت تک کے لیے اچھائی کا پیرامیٹر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار کیا اور پسند فرمایا ہے، اور برائی کا پیرامیٹر یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برائی میں شمار فرمایا ہے۔ اب ایک طرف ساری دنیا ہو جائے اور کسی اچھائی کو برائی میں بدلنا چاہے تو وہ برائی میں بدل نہیں سکتی، اور کسی برائی کو اچھائی کہنا چاہے اچھائی نہیں ہو سکتی۔ اچھائی وہی ہے جسے رسول اللہ نے فرما دیا ہے، برائی وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا۔ فرمایا یہ جو میں دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں یہ بالکل واضح ہے، بالکل چمکتا ہوا دین ہے، اس کے سارے راستے، خیر بھی متعین ہے اور شر بھی متعین ہے، خیر کی طرف رغبت دلائی ہے اور شر سے پناہ مانگی ہے، اجتناب کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی اجتناب کو یہاں ذکر کیا۔ اچھائی دیکھنا چاہتے ہو تو تب بھی حضور کی بارگاہ میں آؤ، برائی سے بچنا چاہتے ہو تو تب بھی حضور کی بارگاہ میں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق اچھائی اور خیر میں تبھی مضبوط ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صحبت اور آپ کے مقام نبوت سے تم آگاہ ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو ایسے ڈسکلوز فرما دیا کہ فرمایا جو خیر کی خصلتیں ہیں وہ 360 ہیں، 360 خصلتیں ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود تھے تو آپ نے عرض کیا کہ 360 خیر کی خصلتیں ہیں، اے اللہ کے رسول کیا کوئی خصلت، کوئی ایک ان میں سے مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ ذرا عقیدہ بھی دیکھیے کیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد اس مقام پر فائز ہیں کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی قرابت میں جانتا ہے تو اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے عقدے جس پر کھولے وہ سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ اتنے خیر کے منبع ہونے کے باوجود عاجزی کا عالم یہ ہے، ہم تو تھوڑا سا اچھائی کا کام کر لیں تو ہم پھولے دہ سمائے رہتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں اتنی عاجزی اور انکساری سے عرض کرتے ہیں، کیا حضور ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک تھوڑی سی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دیا، یہ نبی وہ ہیں، خصلت کا تعلق تو نوشتہ اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اور نوشتہ اعمال کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ نبی وہ ہیں جو ظاہر بھی دیکھتے ہیں اور باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعال، قریب آئیے، اور قریب کر کے کہا ابو بکر ایک کی بات کرتا ہے، تھوڑی سی بات کرتا ہے، میری صحبت کا فیضان تو نے اتنا پایا ہے کہ 360 کی 60 خصلتیں اللہ نے تجھے عطا فرما دی۔ اس کا مطلب ہے کہ چہرہ بھی بھر کے دیکھا تو صدیق اکبر نے دیکھا، اور سیرت سے بھی حسن پایا ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا۔ جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی فیضان دیتی ہے، لیکن جو صورت نے فیضان دیا اس کا اوج یہ تھا کہ غار میں صدیق نے اس اوج کو پا لیا تھا کہ وہاں کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں تھا، چہرہ مصطفیٰ ہے اور گود صدیق اکبر کی ہے، اور دیکھ جناب صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہے ہیں۔ خواہش بھی یہ تھی کہ حضور آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو، غار میں اللہ نے اس خواہش کو پورا فرما دیا، آنکھیں ابو بکر کی ہیں اور چہرہ رسول اللہ کا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو چہرہ انور ہے وہ بھی فیض کو تقسیم کرتا ہے، اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے کے فیضان کی
کامل جھلک جس سینے نے سب سے پہلے قبول کی وہ سینہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو یہ ماہ ربیع الاول شریف اس بات کا متقاضی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت کو بھی پورے اوج پہ جا کر بیان کیا جائے کہ وہ ایمان کی طرف رغبت کا باعث بنے، کیونکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ ہر خیر کو انہوں نے بیان فرمایا ہے اور ہر شر کو بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ جب محبت جتنی زیادہ بڑھے گی خیر کی رغبت بڑھ جائے گی، اور جتنا انسان قریب محبوب کے ہو جائے گا شر سے اتنا ہی زیادہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ پھر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے ان کی شان یہ ہے کہ وہ حلال کو، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے ان کے لیے حلال کریں گے اور ناپاک کو حرام کریں گے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو چیزیں فائدہ مند ہے ان کو حلال فرما دیا، اور جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں حضور نے انہیں حرام فرما دیا۔ اب انسانیت ساری ایک طرف مل جائے، کیسی ہی سائنس کس ترقی کیوں نہ کر لے، وہ وحی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ وہ چیز ہی پاکیزہ رہے گی جسے رسول اللہ نے پاکیزہ فرمایا ہے۔ سائنس آج مان لے، کل مان لے، پرسوں مان لے، اسے ماننا ہی پڑے گا کہ شراب کو جو حرام کیا گیا ہے اس سے بڑھ کر انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں لگتی۔ عقل کو لے جاتی ہے، شعور کو لے جاتی ہے، سینس پاور کمزور کر دیتی ہے، انسان کی جو اسپیشل پاورز ہوتی ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پاکیزہ سمجھ کے حلال فرما دیا ہے قیامت تک وہ حلال رہے گی، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک سمجھ کے حرام کیا ہے وہ حرام بھی رہے گی اور انسانیت کے لیے نقصان کا باعث بھی بنی رہے گی۔ پھر آخری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یدع عنہم اسرہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تشریف آوری سے پہلے کیفیات یہ ہے کہ غلامی کا دورہ ہے، جسے چاہتے ہیں اسے غلامی میں جکڑ لیا جاتا ہے، اور پھر مرد کی تو تھوڑی حیثیت تھی ہی باقی اگر وہ آزاد ہوتا اور مال و دولت ہوتا، لیکن عورت کی حیثیت تو بالکل باقی نہیں رہی تھی۔ کیفیات یہ تھی کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کون زمانے جاہلیت کی ان انتہائی اندوناک کیفیات سے آگاہ نہیں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن کہتا ہے یدعو عنہم اسرہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے بوجھوں کو اتار دیا، اور ان پہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھی غلامی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غلامیوں کو دور کیا۔ اب 4 کام جو بہت اہم اور جن کی طرف خصوصی توجہ، جو اس آیت کا کلائمیکس ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اب پہلا کام یہ ہے فالذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ان کی ساری ان کیفیات کو دیکھتے ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ وہ اس نبی پر ایمان لے کے آئیں۔ اب جب وہ ایمان لائیں گے تو وہاں 4 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کامل لے کے آئیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ عزروہ، ان کی تعظیم کریں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے نصروہ، ان کی نصرت میں سامنے آئیں۔ چوتھا تقاضا یہ ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ قرآن اترا ہے اس کی پیروی کریں۔ ایمان، تعظیم، نصرت اور اتباع۔ پہلا ایمان، اس کے 2 بنیادی تقاضے یہ ہیں کہ ایک سبمیشن ہو ڈیوائن گائیڈنس کے سامنے، کہ انسان اپنے آپ کو سرنڈر کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ ایمان صرف ایموشنل فیتھ نہیں بلکہ ول الائنمنٹ کا نام ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندے کی ذاتی پسند، کلچر، سیاست، خواہشات سب کچھ شریعت کے تابع ہو جائیں۔ اور آج کے دور میں اسے ویلیو سسٹم ٹرانسفارمیشن کہا جا سکتا ہے کہ انسان اگر اپنی خزاں کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کی تبدیلی کا ایک ہی اصول ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہر چیز یکسر تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس تبدیلی کا تقاضا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ایمان بھی وہ کہ جس کے اندر محبت بھی موجود ہو اور اطاعت بھی موجود ہو۔ اس
اسی محبت اور اطاعت کو مہمیز لگانے کے لیے ماہ ربیع النور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کی کمیموریشن ہوتی ہے، محبتوں کو عام کیا جاتا ہے، سیرت کو اپنانے کا درس دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت رسول اور سیرت رسول کا فیضان عطا فرمائے۔